18واں پارہ جو شروع ہو رہا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہ فرماتے ہیں مومنین کامیاب ہو گئے۔ ہمارے ہاں دولت اور شہرت والے کامیاب ہو گئے۔ صحت، دولت، شہرت، تین قسم کے لوگ ہمارے ہاں کیا کہلاتے ہیں؟ کامیاب۔ کہتے ہیں سکسیس آپ کے قدموں میں ہوگی۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیسہ آ جائے، عزت مل جائے اور صحت اچھی ہو۔ تو یہ تین چیزیں ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ بندہ کامیاب ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا یہ سمجھانے کے لیے کہ شیطان تمہیں غلط چیزیں سکھا رہا ہے، غلط چیزیں تمہارے دلوں میں ڈال رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس سورت کو شروع کیا قد افلح المؤمنون۔ اللہ کی نظر میں صرف وہ لوگ کامیاب ہیں جو مومن ہیں۔ مومن سے مراد اللہ پر، اس کے پیغمبروں پر اور اس کی آسمانی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جس کو ایمان مفصل کہا جاتا ہے۔ سمجھتے ہو؟ یہی اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی عقیدہ بنیادی عقیدہ نہیں۔ اس میں ختم نبوت بھی ایڈ کر لیں۔ باقی جتنا اشاعرہ، ماتریدیہ اور سلفیہ اور محند المفند، یہ جتنی ڈیپتھ میں جائیں گے نا اتنا پیچیدگیوں میں الجھتے چلے جائیں گے۔ کچھ عقیدے علماء کے لیے رکھیں، وہ آپس میں ہی ان میں الجھتے رہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا المحند المفند کے عقیدے غلط نہیں ہیں، لیکن وہ عوام کے لیے نہیں لکھی گئی ہے کتاب، وہ علماء کے لیے لکھی گئی ہے۔ عوام کے لیے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ بہشتی زیور میں شروع میں عقائد لکھے ہوئے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے نا بہشتی زیور، اس کے شروع میں جو عقیدے ہیں وہ ہیں اصل عقیدے۔ باقی ڈیپتھ میں جائیں گے تو پیچیدگیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس لیے جب کسی یوٹیوب پہ سنا کرے نا اشاعرہ گمراہ ہیں یا ماتریدیہ گمراہ ہیں یا سلفی گمراہ ہیں، بولو بھائی یہ مولویوں کے پھڈے ہیں، ان کو آپس میں لڑنے دو۔ یہ کس کے جھگڑے ہیں؟ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھو، ہر عقیدہ بنیادی نہیں ہوتا۔ جیسے اسلام میں کچھ مسائل ایسے ہیں جو اتفاقی ہیں، ان میں اختلاف کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے اسلام میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ اب یہ نہیں ہے کہ حنفیوں کے نزدیک 5 نمازیں تو شافیوں کے نزدیک 4، ایسا نہیں ہے بھائی۔ اس میں کوئی حنفی شافی اختلاف کرے گا تو اسلام سے نکل جائے گا وہ۔ نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، ان کی کیفیت بھی معلوم ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، حج کا بیسک طریقہ بھی سب کا ایک جیسا ہے، ان میں اختلاف کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ فروعی مسائل ہی ہیں، لیکن یہ فروعی ایسے ہیں جن کو شریعت نے 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر دیا ہے، اور کچھ فروعی مسائل ایسے ہیں جن میں دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے فقہا میں اختلاف ہوتا ہے، ان میں کسی ایک رائے پر زبردستی اصرار کرنا جائز نہیں ہے۔ ان میں ایک فقہ کو فالو کریں، دوسرے کو بھی برا مت سمجھیں۔ اس میں ہم حنفی ہیں، کچھ لوگ شافعی ہیں، کچھ مالکی ہیں، کچھ حنبلی ہیں، تو ان میں 4 مکاتب فکر ہیں مشہور جو ہیں، ٹھیک ہے نا، اہل سنت والجماعت کے۔ یہ اختلاف ان کا اسی وجہ سے ہے تو کہ حدیثیں کس طرف تھیں؟ دونوں طرف تھیں۔ اس میں یقینی طور پر کسی مسلک کو ٹھیک نہیں کہا جا سکتا، بس سب صحیح ہیں، کیونکہ یہ اجتہادی اختلاف صحابہ کے دور میں بھی تھا، اور نبی نے اس اختلاف میں دونوں پارٹیوں کو ٹھیک قرار دیا تھا۔ جن میں اختلاف ہوا نا دونوں کو کہا ٹھیک ہے۔ تو جیسے مسائل میں اصولی فروعی، ایسے ہی عقیدے میں بھی سارے عقیدے اصولی نہیں ہوتے۔ کچھ عقیدے اصولی ہیں، کچھ جب آپ ڈیپتھ میں جائیں گے نا تو پھر اختلاف پیدا ہوگا، تو ڈیپتھ میں گھسنے کی ضرورت بولو ہے ہی نہیں۔ تبھی میں اکثر یہ بتاتا ہوں نا اللہ عرش پر ہے۔ اب ہمارے لوگ کچھ کہتے ہیں ابے یہ تم نے کیا کہہ دیا، اللہ ہر جگہ۔ بھائی جان پبلک کو ان بکھیڑوں میں مت ڈالو۔ یہ اشاعرہ ماتریدیہ کے مسئلے ہیں، یہ علماء کے پڑھنے کی چیزیں ہیں۔ پبلک کو وہ بتاؤ جو حدیث میں ہے کہ نبی نے باندی سے پوچھا اللہ کہاں ہے، باندی نے کہا فی السماء، ایسے انگلی سے اشارہ کیا۔ تو بس جب اس باندی کی بخشش ہو سکتی ہے یوں اشارہ کرنے سے، تو آج اگر کوئی دیوبندی سے پوچھا جائے اللہ کہاں ہے، وہ بولے ادھر ہے، تو اس کی بھی بخشش انشاءاللہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے بکھیڑوں میں پڑھنے ہاں پھر آگے اس کی کیفیت میں پڑھو ہی نہیں۔
پھر کوئی آگے سے جواب دیتا ہے اللہ تو ہر جگہ ہے. بولو بھائی یہ کس کے مسائل ہیں؟ یہ مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے کے ہیں. پبلک کے لیے اتنی ڈیپتھ میں جانا بولو بالکل نقصان دہ ان کی صحت کے لیے. جس چیز کو اللہ رسول نے بیان کر دیا نا جتنا، بس اس کو اتنا ہی رکھو. ہاں کچھ مسائل علماء کے لیے ہوتے ہیں وہ جائیں ڈیپتھ میں، تو آپ تو علماء نہیں ہے نا، وہ کچھ مولویوں کے لیے پھڈے آپس میں ان کے جھگڑنے کے لیے رکھیں. جھگڑا بہت ضروری ہے یہ ذہن میں رکھو. تو پھر کس چیز میں پھڈا ہوگا تو وہ ان کے لیے رکھو. اور صحیح عالم وہی ہوتا ہے جو عوام سے، عوام کے مینٹل لیول پہ آ کے بات کرے. وہ اپنی افلاطونیاں اور اپنی بقراتیاں لوگوں کے سامنے نہ بتائے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو، ان کے مینٹل لیول پہ آ کے بات کیا کرو. جیسے وہ مشہور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا نا، کہ موسیٰ واقعہ تو مستند نہیں ہے لیکن بعض واقعے مستند نہیں ہوتے، لیکن ان سے جو سبق مل رہا ہوتا ہے وہ سبق بالکل ٹھیک ہوتا ہے. ایک دیہاتی تھا نا، کہتا تھا اللہ میاں تو میرے پاس ہوگا تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں گا، میں تیری خدمت کروں گا. تو واقعہ تو ایسا ہی ہے، پتہ نہیں کس نے کہاں لکھا ہوا ہے، لیکن اس سے مضمون بہرحال صحیح ثابت ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کو جلال آ گیا، بھائی تو اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ کرے گا وہ کرے گا خدمت کرے گا. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کی، بھائی یہ بیچارہ جتنی اس کی سوچ ہے یہ اسی حساب سے سوچے گا. وہ تو علماء کو کے لیے کچھ مسائل رکھیں. تو اللہ نے کیا فرمایا قد افلح المومنون. یہ مومنون کو واضح کرنا ضروری تھا نا، کہ اللہ فرماتے ہیں کامیابی کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان مفصل. اس میں نہ اہل حدیث کا اختلاف، نہ دیوبندیوں کا، نہ بریلویوں کا، نہ حنفیوں کا، نہ شافیوں کا. تو اتفاقی چیز ہے اور وہ اسلام میں داخلے کے لیے وہی کافی ہے. تبھی جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو ہم اس کو وہی پڑھاتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس کے تمام پیغمبروں پر، والیوم الآخر والقدر والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی. اور اس میں ختم نبوت بھی شامل کر لیں. شروع میں علماء نے اس لیے شامل نہیں کیا کہ یہ تو ایسا اجماعی عقیدہ تھا کہ 2 اور 2 4 کی طرح نا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واضح ہوتی ہیں، لیکن اب چونکہ قادیانیوں نے ایک لفڑا ڈال دیا ہے تو ختم نبوت پر ایمان بھی غیر مسلم کو کہلوانا چاہیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں. اسی طرح عذاب قبر کا عقیدہ، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. اور والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر دونوں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کے. جو کچھ ہو رہا ہے پہلے سے طے شدہ ہے. وہ کوئی غم پہنچا، حدیث میں آتا ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ غم نہ پہنچے. کوئی خوشی پہنچی ہے، ہو نہیں سکتا تھا کہ نہ پہنچے. یہ ہو کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ ہو کے رہنا تھا. سمجھتے ہو؟ تو کامیابی کی پہلی شرط یہ والا ایمان ہے. سمجھتے ہو؟ کسی عالم کو برا مت کہو، اشاعرہ، ماتریدیہ، سلفی، برا کہنے کی اجازت نہیں ہے. بولو بھائی یہ ان کے مسئلے ہیں، انہی کو الجھنے دو، ہم کیوں کسی کو برا کہہ کے اپنی زبان کو خراب کریں. میرے ایک سعودی عرب کے ایک عرب سے میری ملاقات ہوئی، ان کو وہاں کے کسی سعودیہ ہی کے کسی عالم پر بڑا اعتراض تھا نا، کوئی کسی پالیسی سے تھا یا کسی مسئلے سے. تو میں نے کہا آپ کے تو فلاں عالم یہ کہتے ہیں لحم العلماء مسموم. مجھے کہنے لگے مولوی صاحب، مفتی صاحب، علماء کا گوشت بہت زہریلا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یعنی میں غیبت کسی عالم کی نہیں کر سکتا. تو ان کی خیریں ان کے شر سے زیادہ ہیں. تو علماء کے بارے میں موقف رکھو بھائی، کیا کرنا غیبت کر کے برا بلا کہہ کے گھننے بن جایا کرو.